السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. گولڈ کا تو سب سے پہلے بتا دوں کہ گولڈ ابھی اوپر جانا شروع ہو جائے گا. مڈ آف جون اس کی ہائٹ ہو سکتی ہے. 14 جون تک اس کو دیکھیں. 14 جون کو اگر یہ آپ کے مرضی کے مطابق جو بھی آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے 5 پلس 5.5 کہیں بھی کھڑا ہوا، 6 پہ چلا گیا یا کہیں بھی ایسی کسی پوزیشن پہ ہوا تو بس ٹھیک ہے، آپ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں جو بھی ٹارگیٹ ہے بس وہ اچیو کریں. کیونکہ دیکھیں گولڈ اگر بہت آگے جو جانے کے چانسز ہوئے تو پھر گورنمنٹس اس پہ پابندی لگا دیں گی، اور پھر وہ بھی ٹائم آئے گا کہ گولڈ لینا دینا اتنا ایزی نہیں رہے گا، موو کرنا ایزی نہیں رہے گا. تو پھر آپ کے پاس بکری یا اپنا کوئی گھر کی حسرت ہے، کوئی چیز ایسی ہے تو وہ کر لیں بس. اور ابھی بلکہ کل کا آپ نے جو پروگرام کیا تھا اس پہ میں دیکھ رہا تھا کسی کا کمنٹ کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے خبر پہلے ہی دے دی ہے، گولڈ اوپر نہیں گیا. گولڈ عید سے 3 دن پہلے جب میں میرا خیال ہے دیکھا تو 4.56 پہ تھا، اور آج جب دیکھ رہے تھے تو پھر تقریباً اس میں 10-12 ہزار کا اضافہ ہو چکا تھا. تو رات سے اس کی ہائک جو ہے کل سے شروع ہو چکی تھی جب وہ پروگرام آپ نے کیا تھا. تو ایک تو کلیئر کر لیا کریں تھوڑی سی اپڈیٹڈ اس سے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو آپ نے اس کی بات کی جنگ کی، نیٹورک. ہاں رشیا کا دیکھیں وہ ہم بہت پہلے لوگ کوئی میرا خیال ہے کچھ کمنٹ کر کے بتا دیں گے. بلکہ ہاں سب سے ریکویسٹ ہے میری کہ ابھی کچھ دن آپ لوگوں کی ہیلپ سپورٹ چاہیے، کیونکہ کافی میرے پرانے فالوورز ہیں، فینز ہیں، ملنے والے ہیں، وہ بڑی کمپلین کر رہے ہیں کہ ویڈیو نہیں مل رہی. اور امریکہ سے بھی مجھے یہ میسج آیا، بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جی 2 ماہ سے آپ کی کوئی ویڈیو نہیں ہے. اسی طرح یو کے سے بھی یہ آیا. تو ان دونوں کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جب ظاہری بات ہے اینٹی اسرائیل بات کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہم کر دیتے ہیں باتیں، تو ہم پہ کوئی فلٹر یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں جس وجہ سے مطلب ورنہ سبسکرائبڈ ہے تو نوٹیفکیشن جانا چاہیے. تو اس لیے آپ اپنے ان سارے فیلوز جو آپ کے ساتھ تھے اور ابھی نہیں دیکھ پا رہے پروگرام کو، تو کم از کم ابھی کچھ دن اپنی ڈیوٹی کے طور پہ سمجھ لیں، اس کو ذمہ داری سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے اس کو کم از کم 10 لوگوں کو شیئر کریں، اور جب ویڈیو آئے اسی وقت کلک کریں. بس جب آپ کے پاس نوٹیفکیشن جن کے پاس آئے فوراً کلک کریں، اور ایک ریڈی میڈ میسج کر کے رکھیں. جو بھی آپ نے سوال کرنے تھے یا کوئی کمنٹ کرنے تھے وہ ایک ہی دفعہ اسی لمحے میں 1 منٹ میں ہی کاپی پیسٹ کرتے جائیں اور اس کو پروموٹ کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ شیئر، کمنٹ اور لائک فوراً ہونے سے وہ ریکمنڈیشن میں چلی جائے گی. تو وہ لوگ جو محروم ہو رہے ہیں اس سے اور کہہ رہے ہیں جی، میں نے کہا جی ریگولر ویڈیو ہے، کہتے نہیں جی 2 ماہ سے نہیں ملی. اب میں بڑا سرپرائز تھا کہ یار سبسکرائبڈ ہے پھر کیسے ایسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے کوئی ہم امیر نہیں ہونے لگے، اور نہ ہی اس سے کوئی، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں ویسے ہی پتہ نہیں کیسا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ جی یہ ساری پیسے کمانے کی گیم ہے. حالانکہ میں نے کئی دفعہ عرض کی کہ یہاں ہم جب بات کر رہے ہوتے یوٹیوب، اور اس سے میری کوئی ارننگ یوٹیوب سے نہیں ہے، اور اس کے باوجود مائنڈ سیٹ ہے. اچھا پھر آپ کی جیب سے نکل رہے ہیں، چلو اگر ہوتی بھی تو آپ کی جیب سے نکل رہے ہیں، آپ غریب ہونے لگے ہیں، آپ میں کیا ہے. لیکن وہ بس شیطان کے ہیلے بہانے ہیں نا کسی انداز سے. یہی کوئی گندا کلپ ہو، یہی کوئی گندے مذاق ہو، والگر لینگویج ہو، ایون شٹ کی ویڈیو ہو، کوئی اس کو شٹ کھا رہا ہو اس کو شیئر کر رہے ہوں گے بغیر کسی مطلب بغیر کسی کہے. اسی طرح فنی بات ہو، فضول ترین چول ہو، جو ہے اس کو شیئر کریں گے. لیکن اگر کوئی اچھی بات، کوئی اچھا مطلب اس پہ جس پہ یہ خود بلیو کرتے ہیں کہ اٹس رائٹ تھنگ، یہ دین کی بات ہے یا یہ صحیح بات ہے یا مجھے جو یہ سمجھ آئی یہ بالکل درست بات ہے، تو اس پہ جو اسپرٹ ہے وہ بڑا لو ہے. یہ دن پھر نہیں ملنے آپ لوگوں کو جو ابھی ہیں، ان کو غنیمت جانے. آپ کا میدان ابھی صرف انگلی کی حد تک ہے، تو انگلی تک کمنٹ کر کے، شیئر کر کے، سبسکرائب کروایا کریں لوگوں کو، کریں جیسے بھی ایک جڑے رہنے اور اس کا طریقہ ہے.
باقی رہ گئی بات کہ جو پیوٹن ہے، پیوٹن کے بارے میں نے بہت پہلے عرض کی تھی کہ اب یہ جب مارس کی یہ ڈائریکشن جو بنی ہے اس ٹائم پہ صورتحال ایسی بنے گی کہ کوئی نہ کوئی نیا ملک آ جائے گا. یہ جملہ جس کو یاد ہے وہ کمنٹ کرے کہ یورپ کا کوئی نہ کوئی ملک اس میں آنے والا ہے اور پیوٹن اس پہ وہ ہوگا اور چانسز ہیں کہ یہ معاملہ انٹینس ہو جائے گا. اس کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک اسکارپین ایریا یہی آپ کے جو کویت اٹیک بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی کوئی سیز فائر چاہے نہیں، یہاں بھی جنگ ہونی ہے. یہ اسکارپین ایریا ہی ہے یہ سارا جو جی سی سی ہے آپ کا. تو وہاں بھی کویت پہ آج بہت بڑا اٹیک ہوا. کھل کے بتایا کہ امریکی فوجی مارے گئے ہیں، وہ تو مکر جائیں گے، آپ کو پتہ ہی انہوں نے مکرنا ہی ہے. اور تیسری اس میں جو اہم بات ہے، حزب اللہ ان کے گلوں تک پہنچ گئی ہے، ان کی بیسز اڑا رہی ہے، ان کے فوجی بھگاتے ہیں. اسرائیلی فوجی کی ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں جو بھاگ رہے ہیں ان کے ڈرونوں سے. انہوں نے ان کے ڈرون بھی گرایا. اصل آپ لوگوں کو نہ سمجھ نہیں آ رہی، حزب اللہ نے جیسی جا کے ان کی گردن دبائی ہے انہوں نے ان کے گھروں پہ مارنے شروع کر دیے میزائلز. اس لیے بیروت پورا اڑانے کے اس تک چلا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں آگے سے ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک فوجی مارا جائے گا کسی ایک اس سے تو ہم 100 میزائل ماریں گے اور بلڈنگیں 100 اس کی تباہ کریں گے. یہ ان کا اسپرٹ ہے اس ٹائم، جنگ اتنی دماغ پہ ہے. تو ڈیفینیٹلی حزب اللہ تو آپ بے فکر رہ جائیں نا، آپ لوگ بالکل بے فکر ہو جائیں، جتنا بے فکر ہونا ہے اتنا ہو جائیں. مطلب آپ کو جو یہ میں بات کر رہا ہوں بالکل اس میں تسلی کر لیں کہ اس دفعہ ان کی تسلی ہو جانی ہے. حزب اللہ جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، او بھائی ایک بات سمجھ، اس دفعہ اس پوری روئے زمین پہ اس ٹائم اللہ کے نام کی کوئی گروہ نہیں ہے. پہلی بات مان لو کہ یہ کاپی بھی ہوئی لیکن ہے اللہ کے نام کی کاپی. حزب کہتے ہیں گروہ کو، اللہ 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 کا گروہ، اللہ کا گروہ بڑھ رہا ہے. مان لو کاپی ہے، فیک ہے، پھر بھی یہی ہے. یقین کرو اس فیک نے بھی جہاں جا کے ان کو ہاتھ ڈالا وہ مجبور ہو گئے ہیں سیز فائر کے باوجود لبنان پہ اتنے برے حملے کرنے پہ. اس لیے اگر نہ ہو رہا ہوتا نا سیز فائر کی، 1 مہینہ ہو گیا سیز فائر ہوئے لبنان میں اور ان میں، یاد ہے؟ تو اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں، حزب اللہ بالکل ٹھنڈا کر دے گی جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور بیسز تک ان کی گردنوں تک. اور بہت بہت اچھی خبریں آئیں گی اس میں، اس کے بھرپور چانسز ہیں. اور ابھی دیکھیے گا کہ جب اس نے ہاتھ گلے کو پراپر ڈال لیا نا اس دن انہوں نے مذہبی کارڈ، ابھی آپ دیکھیں گے جون میں بہت زیادہ اس کے چانسز ہوں گے کہ مذہب کو پوری دنیا میں ٹریگر کر دیا جائے گا، کوشش کی جائے گی کہ مذہبی فساد. اس کے بعد جو پیٹ ایگزٹ جو کہہ رہے ہیں اپنی اس کا بیان ٹرمپ کا، یہ سارے ڈرامے باز ٹولہ ہے، پپٹ شیطان کے بچے ہیں. جنگ لے آئے ہیں دنیا میں اور بھگتیں گے، سمپل بھگتیں گے بھی، کیونکہ مقافات کا آخری ٹائم چل رہا ہے، اسی کے چرخے میں انہوں نے رگڑے جانا ہے، برے طریقے سے رگڑے جانا ہے. برے طریقے کا پتہ ہوتا ہے، ورسٹ اینڈ جو ہوگا وہ ہوگا ان کا. اور وہ ورسٹ اینڈ ایسا ہوگا کہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا، ڈونٹ وری. اور یہ ابھی جو دسمبر تک کافی چہرے چینج ہونے کی، حکومتی چہرے چینج ہونے کی باتیں ہیں، دنیا کے چہرے، تو آپ کو نظر آ جائے گا. یہ ابھی جو صورتحال ہے یہ ایسے ہی کنٹینیو کرنی ہے. اس میں ابھی چانسز موجود ہیں کہ یہ مزید اٹیک کویت کے علاوہ بھی ہوں، یو اے ای پہ بھی ہو جائے اور بھی کافی ادھم مچے. بالکل سر، بلکہ ڈیل فائنل اگر کہتے نہیں ہوتی تو ایران کی آئل ریفائنری اور ایران میں امریکہ ٹیکس سٹارٹ کر دے گا، اور یہ تمام ہیڈز کو آرڈر بھی جاری کر دیا گیا، یہ خبر بھی ہے. اچھا تو اس سے کوئی ڈیل تو فائنل نہیں ہو رہی، پھر تو کر لے، پہلے ہی لے لے ہم سے، ڈیل تو نہیں ہو رہی. اچھا ڈیل اس دن جب یہ آ گئے تھے کتنا ماحول بنا دیا تھا انہوں نے کہ ڈیل ہو جائے گی. جب وہ آیا تھا جے ڈی وینس، ساری وینس میمز بن گئی. پاکستانیوں تو صحیح، مطلب یہ کیسی قوم ہے یار، یہ مطلب سوچو تو صحیح، مطلب انہوں نے کچھ چھوڑنا ہے دنیا کا، مطلب اس کو بحثوں میں کھڑا کر کر کے انہوں نے جو ہے نا پوری میمز بنا دی. اور وہ بھی سوچتا ہی رہا ہوگا دوبارہ پاکستان تو نہ وزٹ پہ جا، ساری امریکہ زندگی. امریکہ کا جو ہیڈ نیوز ہے ان کے ٹاپ پیج پہ اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، میم کی، پاکستانی جس نے میم بنائی ہوگی وہ انہوں نے وہ شیئر کی ہوئی ہے.
ہاں تو وہی بات ہے نا کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں کہ دیکھو یار ابھی تو ٹرمپ کو وہ بھیجے نا کٹے کی ویڈیو جو ڈونلڈ ٹرمپ جو کٹا کی ہے اور جو سر بنگلہ دیش والوں نے رکھ لی ہے ہاں وہ اس کی کوئی ٹیگ کرے نا پھر مزہ آئے اس کو بعد لینی ہو یہ جو بھی صورتحال ہے فتنہ اپنی وجہ سے کہتے ہیں فتنہ انگیزیوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے. جیسے کل میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ ایران کے لیے بڑا ہی باریک نقطہ ہے بڑا باریک مرحلہ ہے جس طرح ان کی بلڈنگز گر رہی ہیں تو اب اگر انہوں نے بھی بلڈنگز پہ ان کے فیملیز کو ان کو نشانہ بنایا جو آپ کا اصول ہے اس دنیا کا تو پھر اللہ کا حکم تو نہیں ہے نا. اللہ کا حکم تو بڑا ہی باریک ہے. اللہ کا حکم تو بڑا ہی سیدھا ہے. اللہ کا حکم تو یہ کہتا تھا کہ آج آپ نے ٹھانی ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور ہمیں فتنے کو روکنا ہے تو بس صبح ساری گاڑیاں نکلنی تھی راستے میں جو بھی آنا تھا پہلی جہاز ہوائی جہاز گاڑیاں جہاں جہاں سے شام عراق ہوتے ہوئے سیدھا دیواریں توڑتے ہوئے گھس کے یاہو کی گردن پکڑنی تھی وہ یوں مروڑنی تھی اس کو دفن کر دیں بس. اس کے اندر یہ دور بیٹھ کے یہ گیمیں میزائلوں کی یہ جہازوں کی بمباریاں یہ ساری اس فتنے کے ٹائم کی ساری وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سٹائلز ہیں. میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری دسترس میں جو تھا تم نے کیا کیا. مجھے ہاتھ سے روکنا ہے نہ کہ مجھے بٹن دبا کے روکنا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ فائنل. تو یہ جو گیم ساری چل رہی ہے نا یہ ایران کے لیے بذات خود ایک فلٹر کا کام کرے گی. یہ جنگ ایران کو بھی ایک نیا اور ایران میں اگر کوئی کسریں ہوں گی نا تو وہ نکالنے کے لیے تھوڑی بہت جو کسر ہے نا وہ نکالنے کے لیے تو وہ کسر نکلے گی ضرور نکلے گی. جہاں جہاں جنگ آئے گی وہاں کسر نکلتی جائے گی. فلسطینیوں کو بھی بہت اچھی سمجھ آ جائے گی بلکہ آ چکی ہوگی اب تک کہ اللہ کا حکم کی جو حدود ہیں یا کچھ بھی ہے وہ کیسی ہیں. حماس نے جو ان کے جب اٹیک کیا تھا جو پکنک منا رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے جب تک وہ کسی کو قتل نہ کر رہے ہو آپ جا کے اس کو روک نہیں سکتے. وہ بھی اس لیے کہ ایک دوسرے انسان کی جان بچانی ہے. کوئی ہندو کوئی یہودی کا چکر نہیں ہے. ہیومن لائف از امپورٹنٹ ان اینی وے. اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اس کو چاہتا ہے اس نے زمین پہ بھیجا مرنے کے لیے نہیں ہے رہنے کے لیے جینے کے لیے بھیجا. اللہ نے ہر مخلوق کو اپنی زمین پہ جینے کے لیے بھیجا. جو اس سے زندگی چھیننا چاہتا ہے جو اس کی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے یعنی کہ واپس بھیجنا چاہتا ہے کہ لے بھی تو نے بھیجی میں تجھے واپس بھیج رہا ہوں. یہ ہے کرائم دنیا کا سب سے بڑا. تو حماس کے پاس شرعی طور پہ کوئی دلیل نہیں تھی اس بات کی کہ وہ جا کے نہتے ناچتے گاتے وہ جیسے بھی لوگ تھے پکنک منا رہے تھے ان پہ گولیاں چلاتے اور ان کو اغوا کرتے گولیاں چلاتے. یہ سب کوئی حرکت نہیں. یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں. آپ کو تو سیدھا جانا دشمن کو للکار اس کے گھر سے اس کو مار کے پرے کریں. آپ کو لگتا ہے یاہو اس سارے فتنہ گھر ہے تو سیدھا جائیں اور اس پہ سیدھا جائیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ کوئی شہری ادھر پکنک منا رہے ہیں آپ جا کے ان کے اوپر گولیاں چلا دیں ان کو مارے. کولڈ بلڈڈ مرڈر اس کو کہتے ہیں. کولڈ بلڈڈ مرڈر اسلام الاؤ نہیں کرتا. اللہ الاؤ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ساری میری مخلوق ہے. اس طریقے سے کیسے. اب اس کو کسی نے ڈسکریج نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان پہ تو اتنا عرصے سے ظلم ہو رہا ہے. تو اس پہ اتنے عرصے سے ظلم ہو رہا ہے اس کی جسٹیفیکیشن میں نے کہا نا فتنے کی یہی تو بات ہے کہ فتنہ یہی تو امتحان لے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ صرف اللہ کو سوچتے ہیں. جیسے مولا علی کی مثال میں نے دی کہ کس طرح آپ نے تھوک جب اس نے چہرے پہ تھوکا تو تلوار کیوں اٹھائی. آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اٹھائی تھی. آج کی حماس کو اور حزب اللہ کو سمجھانے کے لیے اٹھائی تھی کہ مرنا مارنا صرف اللہ کے لیے. اپنے کھاتے میں کسی کی جان نہیں ڈالنی. سمجھ لو اپنے لیے یا اپنی ذاتیات پہ تو معاف کر دینا. ذاتیات کا میٹر ہو تو معاف کر دو چھوڑ دو چھوڑو اللہ جانے. اللہ کا میٹر ہو پھر نہیں چھوڑنا. میٹر اس کا بن جائے. تو اب یہ بات کسی نے نہیں کی تو پھر قیمت بھری نا پورے خطے نے بھری. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی سب سے بڑی. معروف بات کا حکم دینا. جو نہیں کرے گا بھگتے گا. اب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے صحیح. اب کتنے مرا لیے کتنا ظلم ہو رہا ہے جس طرح سے جیلیں اور جس طریقے سے. اچھا اب اتنا ظلم ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ
انوائٹ کریں حزب اللہ کو پراپرلی کنیکٹ کریں, چیزوں کو کنیکٹ کریں, اندر گھس جائیں, ساری جیلوں تک پہنچے نا. مال تو ویسے ہی جانا جی 70% تباہ ہو گئے, 2.5 لاکھ مارے گئے. 1,000 بھی اپنے 2,000 بھی ذہن بنا لینا کہ بس ٹھیک ہے ختم کہانی, تو یہ کہانی صبح ختم ہوتی ہے. 2,000 نے صرف ٹھاننی ہے کہ بس اس بات کو ختم کرنا ہے تو کافی ہے. لوگ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک عجیب سے ایلیوژنسٹ دور سے گزر رہے ہیں, شیطان نے پورا جکڑ لیا, سوچے اور سمجھے غلط. کئی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی, جیسے اس دن خیر وہ میں نے ان کو کہنا تھا ذیشان خان کے نام سے جو آئی ڈی تھی, آپ نے بار بار اپولوجی کا میسج کیا, جو پختونوں پہ جو بھی ساری گفتگو تھی, بالکل اس پہ بڑے آپ کی بڑائی ہے. آج کے دور میں سمجھتا ہوں انسانی روش ہے, انسانی روش ہے ایکسیپٹ کرنا, اپنی بات کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو واپس لینا. جبکہ جو لوگ شیطان زدہ یا جن زدہ ہوتے ہیں یا جادو زدہ ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے.